مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آج اللہ کے فضل و انعام سے مجھے نہایت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ خوشی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارے ہی پڑھائے ہوئے جو طلبہ کرام ہیں، ہمارے ہی ہاتھوں سے لگے ہوئے درخت اور وہ پودے آج وہ الحمدللہ پھل دینے کے لائق ہو چکے ہیں۔ بحمدللہ ان پھل، اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک کسان جب اپنی فصل کو اگا رہا ہوتا ہے، فصل کے اندر اپنے اس بیج کو بو رہا ہوتا ہے، کس قدر اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، کس قدر مشکلات کی گھاٹیوں سے، کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان تمام تر مشکلات کو، تمام تر مشقتوں کو، تمام تر جتنی بھی صعوبتیں اور تکالیف آتی ہیں، ان کو وہ کسان سہتا چلا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ کوئی مشکلات میرے سامنے نہیں ہوں گی، یہ مشقتیں میرے سامنے نہیں ہوں گی، یہ اسی طریقے سے تکالیف میری طرف متوجہ نہیں ہوں گی، البتہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا، اس جو میں بیج کو بو رہا ہوں، اس کی کٹائی کا وقت ہوگا، اس کے پھل دینے کا وقت ہوگا، اس کے آگے غلات کو اگانے کا وقت ہوگا، جب مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ایک کسان خوش ہوتا ہے نا جب اس کو یہ پھل ملا کرتے ہیں، اس کو اناج اور غلے کی صورت میں وہ سارا کا سارا سرمایہ ملا کرتا ہے، اس کو سارے کے سارے فرمایا فصل بالکل پک جاتی ہے، ایسا خوش ہو جاتا ہے کسان کہ گویا کہ کبھی پہلے وہ مشکلات کا سامنا کر ہی نہیں رہا تھا، گویا کہ پہلے وہ اسی طریقے سے تکالیف کا سامنا کر ہی نہیں رہا تھا، پہلے اس کو گویا کہ مشقت آئی نہ ہو، ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا بھی آئی نہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک استاد اپنے طلبہ کو پڑھاتا ہے، الف سے شروع کراتا ہے، مفردات پڑھاتا ہے، اسی طریقے سے مرکبات کی طرف مشق کرواتا ہے، یہاں تک کہ آخر قاعدے تک پہنچتا ہے، پھر آگے مرحلہ آتا ہے، اما پارہ لگتا ہے، پھر یہاں تک کہ ناظرے کس سے نکل کر حفظ کی طرف آتا ہے، بچہ پھر اپنے اس قرآن کو مکمل کرنے کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ سنانے کے لائق بن جاتا ہے۔ تو جس طرح کسان کو خوشی ہو رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ میری فصل نے مجھے غلہ دینا شروع کر دیا، میری فصل کے اندر باغات نے بہترین طریقے سے نمو جو نشانات تھے وہ سارے کے سارے اچھی طریقے سے اثرات آنے لگ گئے، جس طرح وہ پھل کو دیکھ کر، جس طرح فصل کو دیکھ کر، جس طرح غلات کو دیکھ کر، جس طرح وہ ساری کی ساری آرائشیں اس کے سامنے نظر آنے لگے تھے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بیعین اسی طرح ایک استاد بھی جب اپنے طالب علم کو دیکھتا ہے کہ وہ قرآن عظیم سنا رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے یا اسی طریقے سے اس کو یہ کوئی بتا دے کہ آپ کے شاگرد نے فلاں جگہ قرآن سنا ہے، آپ کے شاگرد نے فلاں جگہ قرآن کو سنا ہے، آپ کے شاگرد نے فلاں جگہ قرآن عظیم کو تراویح کی صورت کے اندر پڑھا ہے، تو خدا کی قسم کسان سے زیادہ خوشی اس ساتھ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ کو اس کا اندازہ انشاءاللہ اس وقت ہوگا جب آپ میدان عمل میں آئیں گے۔ تو الحمدللہ مجھے بڑی نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے شاگردوں نے، ہمارے ان طلبہ کرام نے، جو کہ ایک وقت تھا کہ جن کو الف صحیح طریقے سے ادا کرنا نہیں آتا تھا، بحمدللہ اب انہوں نے قرآن عظیم کو سنایا ہے، قرآن عظیم کو تراویح کی صورت میں سنایا ہے۔ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ خدا کی قسم یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ طلبہ کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ طلبہ کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ساتھ ساتھ ان کے والدین، ان کے تعاون کرنے والے، خاص طور پہ بحمدللہ استاد بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ اللہ کا بات شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے گا، اللہ کے کسی بھی نعمت پر اللہ اتنا ہی زیادہ اس نعمت کے اندر بڑھوتری اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ خود اللہ کا کلام کے اندر آتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، اس کی قدردانی کرو گے، تو میں مزید تمہاری اس نعمت کے اندر اضافہ، بڑھوتری، اسی طریقے سے زیادتی کرتا چلا جاؤں گا۔ اور آپ خود بتائیں، قرآن سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑا اللہ کا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا کوئی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا کوئی اللہ کا کرم ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ایک روایت کے اندر پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قاری قرآن، جو قرآن کی تلاوت کرنا ایک شخص کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ میں بڑے سوچ و بچار میں پڑھ گئے، جب میں نے اس روایت کو پڑھا، میں نے کہا بڑے بڑے محلات والے لوگ ہیں، بڑے باغات والے لوگ ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول فرمائے قاری قرآن، قرآن کا پڑھنے والا سب سے اعلیٰ، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔
جب میں اس کی ایک وجہ کی طرف گیا نا تو مجھے ایک وجہ نظر آئی کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، جس کلام کے ساتھ جس بندے کی نسبت ہو جاتی ہے، جو بندہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، جس کا تعلق اس سے بن جاتا ہے، تو سمجھو اس کا تعلق رب العالمین سے بن گیا۔ اللہ سے بڑا کوئی شخص نہیں دنیا کے اندر، اللہ کے قرآن سے بڑا کوئی کلام نہیں، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ جو بندہ مل گیا اس سے بڑا کوئی شخص نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنی بڑی عظیم المرتبہ کتاب ہے یہ، اس کے کیا کہنے۔ یہ اللہ کی قسم، میں نے ایک اور جگہ یہ واقعہ بتایا، میں آپ کے سامنے بھی بتاتے چلوں، یہ قرآن جلالی تھا۔ کیا تھا؟ جلالی۔ جلالی سمجھتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ غضب والا، جس کو کوئی برداشت نہ کر سکے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس کو پہاڑ کے اوپر اتارے نا، پہاڑ کے اوپر اتارتے اس قرآن کو، تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم کیا دیکھتے؟ عجیب منظر دیکھتے کہ یہ جو پہاڑ اتنا سخت ہوتا ہے نا، ایسا منجمد ہوتا ہے، ایسا بالکل پتھر ہوتا ہے کہ جس کو ہلانے کی کسی کے اندر طاقت نہیں، قوت نہیں۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کو اس پہاڑ کے اوپر اتارتا، اتنا سخت ہونے کے باوجود یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ کا قرآن اتنا جلالی ہے۔ لیکن ایک بچے کے ذہن کے اندر، ایک بچے کے دل کے اندر، اس بچے کے بہترین اندر کا جو دل اور گھر ہے، اس کے اندر 8 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا بچہ ہو، 15 سال کا بچہ ہو، 14 سال کا بچہ ہو، اس کا ایک دل ہوتا ہے، بڑا ہی موم ہوتا ہے، بڑا ہی نرم ہوتا ہے، بڑا ہی نازک ہوتا ہے، اس کے اندر کیسے قرآن آ جاتا ہے؟ سوال ہوتا ہے نا۔ ربا آپ نے تو فرمایا کہ اتنے بڑے جو سخت پہاڑ ہو، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے اس قرآن کو، آپ اگر اس کو اتار دیں، لیکن بچے کے دل میں کیسے اتر جاتا ہے؟ اتنا جلالی قرآن کیسے آ سکتا ہے بچے کے نرم سے دل کے اندر؟ تو جواب مجھے کیا ملا؟ جواب ہمیں اس صورت میں ملا، جواب یہ ملا کہ یہ اللہ رب العالمین کا جو قرآن تھا نا، بڑا جلالی تھا، بڑا ہی غضب والا تھا۔ کسی پتھر پر اتارتے، کسی پہاڑ پر اتارتے، واقعی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے اس بچے کے دل کے اندر اس کو محفوظ کیسے کروا لیا؟ یہ اس لیے کروا لیا، پہلے یہ جلالی تھا، بڑا غصے والا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے اس اپنے قرآن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کے اوپر اتارا، تو یہ قرآن عظیم جلالی سے نکل کر جمالی کی طرف آ گیا، جلال سے نکل کر جمال کی طرف آ گیا۔ جب اللہ کے رسول کے دل کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا تو یہ جلالی جمالی بن گیا۔ جب جمالی بن گیا تو بندے کے چھوٹے سا جو بچہ ہے، 8 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، اس کے دل کے اوپر خود بخود نرم ہو کے اترتا چلا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اللہ رب العالمین کا جو قرآن ہے، کوئی ایسا ویسا قرآن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے دل میں یہ آ جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کی کوئی آیات نہ ہو، کوئی ایک آیت نہ ہو، وہ گھر کس گھر کی طرح ہے؟ اور میں ویران اور برباد گھر کی طرح ہے۔ وہ کس کی طرح ہے بھائی؟ جس دل کے اندر قرآن کی ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت بھی نہ ہو نا، وہ گھر، وہ دل اس طرح ہے جیسا کہ ویران گھر ہوتا ہے، برباد گھر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا، ایک آپ کسی جنگل کے اندر چلے جائیں، وہاں بڑا بہترین ایک تاج محل کی طرح بنگلہ بنا ہوا ہے بہترین طریقے سے، لیکن وہاں رہنے والا کوئی نہ ہو، اس کو صفائی ستھرائی کرنے والا کوئی نہ ہو، اس جنگل کے اندر اس بات کا، اس محل کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس بنگلے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کوٹھی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ لوگ بولیں گے یار کیا فائدہ، ویران گھر ہے، ویران پڑا، کوئی یہاں پہ کوئی بھی آواز دینے والے نہیں، پرسان حال نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر جس جگہ پر آپ دیکھیں، جہاں دیکھیں بہترین طریقے سے ایک چھوٹا سا گھر ہو، جس کے اندر صرف 2 ہی کمرے ہوں، لیکن اڑوس پڑوس میں بہترین طریقے سے شہرداری ہو، لوگوں کی چہچہاٹ ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، آمد و رفت ہو، سارے معاملات ہوں، وہاں زیادہ پر رونق ماحول ہوتا ہے بنسبت اس تاج محل کے۔ تو بیائی نہیں، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ جو جس دل کے اندر 1، 2، 3 آیت بھی نہ ہو، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسا ویران گھر آدمی کو بہت گندا لگتا ہے، بیائی نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ دل بڑا گندا لگتا ہے جس کے اندر کیا نہیں ہوتا ہے؟ قرآن کی آیات نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، جس میں 2، 3 آیت نہ ہو، 4 آیت نہ ہو، 10 آیت نہ ہو، 1 پارہ نہ ہو، 2 پارہ نہ ہو، پورا قرآن جس کے دل میں ہو، اس کے کیا کہنے؟ اس کے کیا کہنے؟ سبحان اللہ، اللہ کی قسم، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اب میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں کر سکتا، اتنے بڑے خوش نصیب ہیں الفاظ کہ جس کے کیا کہنے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قرآن حافظ جو ہوگا نا، اس سے کہا جائے گا کل قیامت کے روز، اقرا، قرآن پڑھیے، ورتقی، اور اپنے درجے پر چڑھیے، قرآن پڑھتے چلے جائیے، اور اپنے درجہ جو جنت کا اس پر پاؤں رکھے، قدم رکھے، چڑھتے چلے جائیے۔ ربا آگے اللہ کے حبیب فرماتے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن عظیم کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے جائیے، ٹھہر ٹھہر کر
تلاوت کرتے جائیے. ربا کس طرح کریں؟ کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتے. آگے کیا فرمایا؟ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ تیری آخری منزل، آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جنت کے اندر جہاں تیری والناس سورت کا آخری اختتام ہوگا. اتنا بڑا مقام ہے. یہ کسی بلڈرز کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، کسی بڑے بہترین تاجر کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یہ بہترین کاروبار کرنے والے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ بہت بڑے لینڈ لارڈ دنیا کے اس کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ قرآن عظیم کے حافظ کے لیے یہ لفظ کہا جانا. کتنا بڑا اعزاز ہے یار، اس سے بڑا عظمت والا کوئی بھی انسان نہیں. تو اللہ کی قسم وہ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین، جو اس پرفتن زمانے کے اندر بھی ان کو صبح صبح اٹھا کر اپنی نیندوں کی قربانی دے کر ان بچوں کو مدارس کا رخ کرتے ہیں. جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناشتہ نہیں کرا کوئی بات نہیں، چلے جاؤ بعد میں کر لینا، آنکھ دیر سے کھلی کوئی بات نہیں، چلے جاؤ. یہ سارے معاملات جب والدین دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قسم جب یہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں نا، پھر ان کو پتہ چلتا ہے. 4 بچے ایک شخص کے تھے، چھوٹا سا قصہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص کے 4 بچے تھے، ایک انجینئر تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک وکیل تھا، ایک حافظ قرآن تھا. کون تھا بھائی؟ حافظ قرآن. ڈاکٹر بھی ہے ایک بچہ، ایک وکیل بھی ہے، ایک انجینئر بھی ہے، لیکن ایک حافظ قرآن ہے. جو حافظ قرآن تھا نا وہ سب سے چھوٹا بچہ تھا. بس اوقات ہمارے ہاں المیہ معاشرے کا یہ ہے کہ جو بالکل نکھٹو ہو نا، نکما ہو، جو کسی کام کا نہ ہو، اس کو مدرسے میں داخل کرواتے. اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارا گندا المیہ ہے. یہ پہلے سمجھو کہ 30 سال پہلے بھی چل رہا تھا اور مزید اس میں اضافہ ہو گیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس وقت کے اندر بھی ایک شخص تھا جس کے 4 بچے تھے، جس کے ایک وکیل، ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر اور ایک حافظ قرآن. اس نے بھی کیا کہ اپنے 3 جو بچے پہلے تھے ان کو کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو وکیل، کسی کو انجینئر. اس نے بولا چلیے یار یہ نکٹو ہے، بس اس کو مدرسے میں داخل کر دو. مدرسے میں داخل کر دیا. وہ تھا تو فنٹر، بہت شرارتی تھا، مستی خور تھا. لیکن ظاہر سی بات، جتنا مستی خور بچہ ہو، جتنا شرارتی ہو، اتنا ہی دماغ تیز ہوتا ہے، وہ اتنا ہی آگے جا سکتا ہے. صرف رخ کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو رخ صحیح کرنا پڑے گا، خود بخود وہ سیٹ ہو جائے. آخر 1 سال 2 سال 3 سال سیٹ نہیں ہوگا نا، جب اس کی شرارت ہے اس کو پتہ چل جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا. نہیں یار، مجھے تو میرا رخ تو یہ ہے، مجھے اس طرف جانا ہے، میں جا کس طرف رہا ہوں، بہت اچھا راستہ ملا ہوا، چل ٹھیک ہے اس طرح چل. بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ پھر اس کا بچہ جو حافظ قرآن بن گیا، بڑا شرارتی تھا، اس کو بٹھا دیا مدرسے کے اندر، وہ حافظ قرآن بنا. پھر اسی طریقے سے قاری قرآن بن گیا، پھر عالم دین بن گیا. پھر ایک وقت آیا والد محترم بیمار پڑ گئے، ایسے مرض میں مبتلا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جو ڈاکٹر تھا ان کا جو بیٹا، انہوں نے بھی کہا دی لا علاج ہے، آپ کہیں اب کسی اور بیٹے کے پاس رہنا شروع کر دیں. ہر ایک بچہ الگ الگ رہ رہا تھا. ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنے بیٹے کے پاس گیا، اور بیٹے نے کہا دی مجھے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں اپنی ڈاکٹری سنبھالوں یا تمہیں سنبھالوں، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. وہ اپنے بیٹے انجینئر کے پاس گئے، اس نے کہا میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، اب تم پہلے بیٹے کے حق اس کے لائق نہیں رہے تو میرے پاس آ گئے. اس کے پاس چلے گیا. اب اس نے کہا کہ کسی اور کے پاس جاؤ. آخری میں کس کے پاس چلے گیا؟ تیسرا کون تھا بھائی؟ وکیل. اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اپنے سارے کیسز دیکھوں یا تمہیں دیکھوں. بڑا پریشان ہوں سے کہاں جاؤں. اپنے آخری بچے کے پاس آیا. آخری بچے نے کہا والد ابا جی میں تو آپ سے پہلے سے کہہ رہا ہوں آپ میرے پاس رہیں، آپ میرے پاس رہیں. دو ٹائم کا کھانا اگر میں کھاتا ہوں ابا آپ کو بھی کھلاؤں گا. جو دوائی داروں میں اپنی خود کر سکتا ہوں آپ کی بھی کر سکتا ہوں. کوئی ضرورت نہیں آئندہ تینوں بھائی کے پاس جانے کی، اب میرے پاس ہی آپ نے رہنا ہے. آخری دم تک آپ نے میرے پاس رہنا، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ پخانا کروانا پڑ جائے میں کرواؤں گا، یہاں تک کہ صاف کرنا پڑ جائے میں کروں گا. پتہ کیا چلا؟ وہ ایسا اپنے سر پکڑ کے رویا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کی جتنی بھی جمع پونجی تھی ساری ان کے اوپر خرچ کر دیے، لیکن نہیں دیا تو میں نے آخری بچے کو نہیں دیا. قرآن عظیم کو میں نے حقیر جانا، لیکن کامیاب تو یہ نکلا. پتہ یہ چلا خدا کی قسم قرآن جس کے پاس ہوگا نا وہ کبھی بھی بدظن نہیں ہوگا اپنے ماں باپ سے، کبھی بھی اپنے عزیز و اقارب سے بدظن نہیں ہوگا. اس کو پتہ چلے گا قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، بڑوں کی عزت کیا ہے، چھوٹوں کی شفقت کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ماحول میں، ہم نے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے. جس نے بیچارے نے قرآن پڑھا نہ ہو، قرآن سیکھا نہ ہو، قرآن پہ عمل نہ کیا ہو، اس کو کیا پتہ چلے گا ماں باپ کیا چیز ہے. تو اس لیے میرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں جن تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے، اللہ کی قسم اس کو اہمیت دیں. ہم آج کل مدارس کو اہمیت نہیں دیتے، قرآن والوں کو اہمیت دیتے، ہم اسکول کالج کو دیتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور پڑھائے اپنے بچوں کو، اسکول کالج پڑھاؤ ضرور. ہمیں کبھی کوئی اس کی ممانعت نہیں کرتے، ہم نہ منع کرتے ہیں،
لیکن اسکول کو زیادہ ترجیح نہ دو، کالج کو زیادہ ترجیح مت دو، ان مدارس کو ترجیح دو، ان حفاظ کرام کو ترجیح دو۔ اگر آپ نے ان کے سر کے اوپر دست شفقت رکھ دیا ہے، کل قیامت کے روز یہ طالب علم اگر حافظ قرآن بنیں گے جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے تھے، ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے اگر ہم جہنم میں جا رہے ہوں گے۔